السلام علیکم دوستو، پاکستان کرکٹ ٹیم کی T20 ورلڈ کپ 2024 میں ایک بار پھر امیدیں جاگ اٹھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ اور پریشانی بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ اور دوستو، کرکٹ کھیلنی اگر پاکستان ٹیم کو سیکھنی ہے تو ویسٹ انڈیز سے سیکھیں کہ اگر ان کے 2 4 5 6 7 8 9 آؤٹ ہو جائیں تب بھی وہ ہار نہیں مان، اور انہوں نے آج نیوزی لینڈ کے خلاف یہ ثابت کر دیا ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے کیپٹن ولیمسن کی ایک غلطی نے نہ صرف انہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ ہروا دیا بلکہ ٹورنامنٹ سے بھی باہر کروا دیا۔ تو دوستو، کل یو ایس اے اور انڈیا کے درمیان میچ کھیلا گیا جس میں انڈیا نے یو ایس اے کو زبردست مقابلے کے بعد شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور اس طرح پاکستان کی سپر 8 مرحلے میں جانے کی امیدیں ایک بار پھر سے جاگ اٹھی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ انڈیا کی ٹیم نے ٹاس جیت کر یو ایس اے کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو یو ایس اے نے مقررہ 20 اوور میں 111 رنز بنائے۔ 112 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انڈیا کا سٹارٹ اچھا نہ رہا، مگر اس کے بعد سوریہ کمار یادو نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور شاندار 50 بناتے ہوئے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیا۔ تو اس طرح اب پاکستان کی اگلے راؤنڈ میں جانے کی امیدیں جاگ اٹھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج گروپ سی کے ایک انتہائی اہم ہونے والے میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، گروپ سی کا آج ایک انتہائی اہم میچ نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز کو بیٹنگ کی دعوت دی تو نیوزی لینڈ کے باؤلرز نے انتہائی شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا اور ویسٹ انڈیز کے صرف 30 سکور پر 5 کھلاڑی آؤٹ کر دیے۔ لیکن ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ ایسی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ 30 سکور پر 5 آؤٹ، 76 سکور پر 7 آؤٹ اور 111 سکور پر 18 اوور میں 9 کھلاڑی آؤٹ۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ کے کیپٹن ولیمسن نے ایک ایسی غلطی کی جس سے میچ نیوزی لینڈ کے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس غلطی نے نیوزی لینڈ کو ٹورنامنٹ سے بھی باہر کروا دیا۔ ولیمسن نے 19واں اوور ڈیرل مچل کو دے دیا، جنہوں نے ایک اوور بھی اس سے پہلے نہیں کروایا ہوا تھا۔ تو ڈیرل مچل کے اوور میں شرفین ردرفورڈ نے 4 چھکے جڑ دیے، جس سے مومنٹم ویسٹ انڈیز کی طرف شفٹ ہو گیا۔ آخری اوور سینٹنر نے کروایا، اس اوور میں بھی 15-16 رنز لگ گئے۔ اس طرح آخری 2 اوورز میں لگ بھگ 40 رنز بنے، جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایک مشکل پچ پر 150 رنز کا ہدف دینے میں کامیاب ہو۔ تو نیوزی لینڈ کے بلے باز موتی اور عقیل حسین کی جادوگر بولنگ کا سامنا کرنے میں ناکام رہے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 136 رنز ہی بنا سکی۔ اس طرح ویسٹ انڈیز نے مقابلہ جیت لیا اور گروپ سی سے سپر 8 مرحلے میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ 2021 T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے والی اور 2022 T20 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلنے والی نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہو گئی۔ تو دوستو، بھارت کی جیت کے ساتھ پاکستان کی بھی سپر 8 مرحلے میں جانے کی امیدیں جاگ اٹھی ہیں، مگر پاکستان ٹیم کے لیے اب بھی 2 بڑے مسائل کھڑے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس طرح یو ایس اے کی فارم چل رہی ہے، بہت مشکل لگ رہا ہے کہ آئرلینڈ کی ٹیم یو ایس اے کو شکست دے پائے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور آئرلینڈ کا میچ بھی فلوریڈا میں ہے اور یو ایس اے اور آئرلینڈ کا میچ بھی فلوریڈا میں ہے۔ تو فلوریڈا میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر میچز متاثر ہو رہے ہیں، اور پاکستان اور آئرلینڈ اور یو ایس اے اور آئرلینڈ کے میچز میں بھی بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے میچز متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اگر بارش ہو جاتی ہے تب یو ایس اے کو 1 پوائنٹ مل جائے گا اور یو ایس اے کے پوائنٹس کی تعداد 5 ہو جائے گی۔ اس طرح یو ایس اے کی ٹیم کوالیفائی کر جائے گی جبکہ پاکستان کی ٹیم باہر ہو جائے۔ تو پاکستان کی ٹیم اسی صورت میں کوالیفائی کر سکتی ہے کہ پاکستان اور آئرلینڈ کا میچ ہو اور پاکستان کی ٹیم اچھے رن ریٹ سے میچ جیتے، جبکہ یو ایس اے کی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف میچ ہار جائے، تب پاکستان کی ٹیم کوالیفائی کر سکتی ہے۔ تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جس طرح فلوریڈا میں موسم کے حالات چل رہے ہیں اور بارشیں چل رہی ہیں، ممکن ہے کہ جو فلوریڈا کے میچز ہیں ان کو کہیں اور شفٹ کر دیں۔